السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الطلبة والطالبات؟ وأنا جنيد سعيد النجبي معكم، وأنتم تعلمون هذا جيدا أننا على هذه القناة نحن نتعلم اللغة العربية واللغة الإنجليزية. وهذه القناة قناة معناه چینل. اس چینل پر آپ عربی اور انگلش سیکھتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوال جواب کے بارے میں. دیکھیں ہمارے پاس یہ سوال ہیں، سبق نمبر یہ 9 ہے. اس کے سوال جواب آج ہمیں کرنے ہیں. تو سب سے پہلا سوال ہے ماذا تحب ان تکون. تو یہ سوال نمبر ہمیں کرنے ہیں. یہاں پر سب سے پہلا سوال ہے ماذا تحب ان تکون فی المستقبل. کیا مطلب ہے اس کا تھوڑا سا میں زوم ان کر لیتا ہوں اس کو. جی، ماذا تحب ان تکون فی المستقبل. یہ سبق نمبر کیا ہے؟ یہ سبق نمبر دراصل آپ کا سبق نمبر 9 کے سوال جواب کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو دیکھ لیجئے گا. یہ سبق نمبر 9 ہے جس کا نام ہے ماذا تحب ان تکون. ٹھیک ہے نا. اس کی جو پہلی ویڈیوز ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں. جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بہت آسانی کے ساتھ میں کہ ماذا تحب ان تکون یہ ہے آپ کی ایک ویڈیو. اس کے بعد اس کی ویڈیو نمبر 2 3 اور 4. یہ 3 ہم نے بعد میں آئی تھی، یہ 4 پہلے ہے. کوئی بات نہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ پوری ہماری پلے لسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہ ہمارے پورے سیکوینس آرڈر میں ویڈیوز ڈلی ہوئی ہیں. آپ سبھی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں یعنی جو ہمارے پلے لسٹ. السلام. ٹھیک ہے نا. چلیے آئیے شروع کرتے ہیں. تو پہلا سوال ہے آپ کا ماذا تحب ان تکون. آپ کیا بننا چاہتے ہیں فی المستقبل، مستقبل میں. آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں، یہ سوال ہے. تو پہلے سوال کا جواب دیں گے آپ. یہاں پر ہے آپ کا سوال نمبر 1 ہے. ماذا تحب ان تکون، اس کا جواب نمبر ہمیں یہاں پر دینا ہے. ایک منٹ. چلیے جواب نمبر 1 ماذا تحب ان تکون فی المستقبل. آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں. انا اريد ان اکون، میں بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب جو بھی بننا چاہتے ہیں آپ، انجینئر بننا چاہتے ہیں، لیکچرر بننا چاہتے ہیں، سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، پروفیسر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے. جیسے یہاں پر میں بول رہا ہوں کہ انا اريد ان اکون طبیبا. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو لکھیں گے آپ طبیبا. اور اگر آپ بننا چاہتے ہیں کیا، انجینئر بننا چاہتے ہیں، تو آپ لکھیں گے مہندسن. ٹھیک ہے نا. جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں فی مستقبلی، اپنے مستقبل میں. ٹھیک ہے نا. تو انا اريد ان اکون طبیبا یا مہندسا یا عالما یا فاضلا یا اماما، جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں. تو انا اريد ان اکون طبیبا یا مہندسا فی مستقبلی، اپنے مستقبل میں انجینئر یا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. چلیے اس کے بعد ہے آپ کا جواب نمبر 2. یہاں پر ہے حل تکفی الامنیہ لبناء مستقبل انسان ام لا بد من اقترانها بالعمل والاجتهاد. امنیہ بولتے ہیں اس کو، امنیہ. امنیہ کا مطلب ہوتا ہے تمنا. تو کیا صرف تمنا کافی ہے انسان کے مستقبل کے بنانے کے لیے؟ کفا یکفی کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا. امنیتن کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائر، وش. ٹھیک ہے نا. چاہت یعنی انٹینشن. تو کیا صرف انٹینشن یعنی نیت ہی کافی ہے انسان کے مستقبل کے بنانے کے لیے؟ ام لابد من اقترانها بالعمل والاجتهاد، یا اس امید کو
عمل اور کوشش سے ملانا بھی ضروری ہے. تو ہم بولیں گے یہاں پر لا تکفی الامنیہ، لا تکفی الامنیۃ لبناء مستقبل الانسانی. عربی زبان میں مستقبل کو مستقبل بولتے ہیں. لبناء مستقبل الانسانی، انسان کے مستقبل کے بنانے کے لیے صرف امید یعنی آرزو رکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ لابد ضروری ہے ان تقترن، اس امید کو آرزو کو ملایا جائے بالعمل والاجتہاد، اس لیے کہ لأن الامنیہ تقتضی العمل الجہید. اس پر اعراب لگا لیں گے اب. تو لا تکفی الامنیۃ لبناء مستقبل الانسانی، ولا بد، بلکہ ضروری ہے کہ ان تقترن بالعمل والاجتہاد، لأن الامنیۃ تقتضی العمل الجہید. اس کا مطلب یہ ہے کہ امید ہی کافی نہیں ہے، آرزو رکھنا کافی نہیں ہے انسان کے مستقبل کے بنانے کے لیے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کو عمل اور کوشش کے ساتھ بھی ملایا جائے. اس لیے کہ لأن الامنیت، اس لیے کہ آرزو امید تقتضی تقاضا رکھتی ہے العمل الجہید، بڑی کوشش کی. تو یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہو گیا ہے. اب یہاں پر لکھیں گے ہم جواب نمبر 3. اور جواب نمبر 3 کس کا ہے؟ یہاں پر ہے سوال نمبر 3 کا، کیف نشکر اللہ تعالی علی نعمہ الکثیرہ، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کریں اس کی زیادہ نعمتوں، علی نعمہ الکثیرہ، اس کی بہت ساری نعمتوں پر. نعمتن کی جمع نعم مانے نعمتیں. تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں آپ کہ نحن نشکر اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں باتباع احکامہ، اس کے احکام کی پیروی کر کے، باتباع احکامہ و احکام رسولہ. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ نحن نشکر اللہ، ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کر سکتے ہیں باتباع احکامہ، اس کے احکام کی اتباع کر کے، و احکام رسولہ، اور اس کے رسول کے احکامات کی، اس کے رسول کے احکام کی اتباع کر کے ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور کہے میں کر سکتے ہیں وَنَصْبِرْ، یا کہہ سکتے ہیں وَالصَّبْرِ، اور صبر کر کے عَلَى الْمَصَائِبِ، ٹھیک ہے نا؟ اور مصیبتوں پر صبر کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے. تو سوال نمبر یہاں پر یہ 3 کا جواب ہو گیا. اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے اذکر حدیثا نبویا یذکر الحسد الذی لا یضر. کہہ رہے ہیں کہ اس ایک نبوی حدیث کا تذکرہ کیجیے گا، ذکر کیجیے گا، جو حدیث یذکر الحسد، جو حسد کا ذکر کرتی ہو، اس کنڈیشن کے ساتھ الذی لا یضر، جو حسد نقصان نہ پہنچاتا ہو. تو آپ یہ والی حدیث بیان کر دیں گے یہاں پر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور پوری حدیث بیان کر دیں گے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے بھائی صاحب یہ والی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین رجل یا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، ٹھیک ہے نا، بات کلیئر ہے؟ اور ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فهو یقضی بها ویعلمها، یہ والی آپ حدیث لکھ دیں گے تو آپ کا جواب پورا ہو جائے گا، کوئی دقت؟ ٹھیک ہے نا، یہ حدیث یہاں پہ لکھ دیں گے تو آپ کا جواب پورا مان لے جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر ہے ذا عنوانا آخرا مناسبا للنص، ٹھیک ہے نا، ذا عنوانا آخرا مناسبا للنص، یہ سوال ہے اس کا 5، یعنی کوئی عنوان، کوئی ٹائٹل دینا ہے آپ کو۔ عنوان کا مطلب یہاں پر ہے کوئی یہاں پر آپ کو ٹائٹل دینا ہے، کوئی بہترین سے ٹائٹل دے سکتے ہیں آپ، تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں آپ اس سبق کا ٹائٹل کیا ہو سکتا ہے کہ ان الدرس التاسع، ان الدرس التاسع، کہ 9واں درس جو 9واں سبق ہے، ہوا یزمن شامل کیے ہوئے ہے طریقۃ تدریب، تدریب کا مطلب ہوتا ہے ٹرینڈ کرنا، طریقۃ تدریبی و تربیتی طلاب المدارس الاسلامیہ والنفخ الروح، اور میں روح پھونکنے کی بھی اس میں بات کرتا ہے، یہ کون؟ والنفخ، والنفخ روح العلم، ٹھیک ہے نا، والفحص، فحص سواد سے بولتے ہیں، تحقیق، تحقیق کی روح پھونکنے کے اوپر یہ سبق بات کرتا ہے، والفحص والاختبار، جانچ پڑتال، انویسٹیگیٹ کرنا، ڈسکور کرنا، والاختبار فیہ، تو سبق کا مطلب جواب کیا دیں گے آپ اس سوال کا؟ ان الدرس التاسع، یہ سبق نمبر 9 ہوا یزمن شامل کیے ہوئے ہے طریقۃ تدریب، تدریب بولتے ہیں ٹریننگ کو، کیا بولتے ہیں؟ ٹریننگ، ٹریننگ کی بات کر رہا ہے، وہ تربیہ اور تربیت کی، کس کے؟ طلاب المدارسی الاسلامیتی والنفخ روح العلم، علم اور فحص کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، والاختبار کا مطلب ہوتا ہے ڈسکور، فیہم ان اسٹوڈنٹس کے بیچ میں، یعنی طلباء کے بیچ میں۔ اس طرح سے آپ بہت آسانی کے ساتھ میں کیا ہے یہاں پر بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اب جگہ بھرنے کی بات ہے تو اس میں بھر لیں گے آپ طبیباً، یہ ہم اس کو ایک جگہ ایک نمبر دے دیتے ہیں تاکہ ہم ادھر لکھ سکیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے، یہ 4 نمبر ہے، یہ 5 نمبر ہے، یہ 6 نمبر ہے، اور یہ 7 نمبر ہے۔ اب یہاں پر لکھ لیتے ہیں اس میں 1 نمبر میں کیا لکھیں گے آپ، 2 میں کیا لکھیں گے، 3 میں کیا لکھیں گے، 4 میں کیا لکھیں گے، 5 میں کیا لکھیں گے، 6 میں کیا لکھیں گے، اور لاسٹ میں یہی لکھ دیتے ہیں ہم ایک 7 میں کیا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے
تو پہلے میں کیا لکھیں؟ انا اکون طبیبن، یہاں پہ پہلے میں لکھیں گے آپ طبیبن، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. فاداویا الناسا، دوسرے میں لکھیں گے آپ الناسا، تو میں لوگوں کا علاج کروں گا مجان فری. احب ان اکون، تیسرے میں لکھیں گے آپ داعیا و عالما، میں داعی بننا چاہتا ہوں، و عالما اور عالم بننا چاہتا ہوں. آمر الناس، آمر بالمعروف، چار میں لکھیں گے آپ معروف، آمر بالمعروف، میں بھلائی کا حکم کروں گا. وانہا عن المنکر، پانچ میں لکھیں گے المنکر، اور میں ان کو برائی سے روکوں گا لوگوں کو یعنی. ساجتہد ان اخدم الاسلام، چھ پہ لکھیں گے آپ الاسلام، تو میں اسلام کی خدمت کروں گا بمالی. و ابتغی بہی، ساتھ میں لکھیں گے آپ بہی، بہی مرضات اللہ، اور میں اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کروں گا. مرضات اللہ، یہاں پر لکھیں گے آپ مرضات اللہ. یہ آپ کی پوری کیا ہو گئی ہے؟ یہ پوری آپ کی تمرین ہو گئی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.